چچا کو بلا کے لے کے آؤ. چچا کہا, توجہ چاہوں گا, رشتہ کوئی نہیں تھا سوائے محبت کے, لیکن سزا کے بعد بھی محبت پہ باقی رہ گیا, تو بھائی بنا لیا. تو آپ نے محمد و آل محمد جب انسان اور جب بلایا ہے امام حسن لے کر کے آتے ہیں, آیا ہے تو آپ نے اس سے کہا کھڑے ہو جاؤ, یہاں انگلیاں جہاں تھیں وہیں رکھو. آپ نے اپنے آبا کا دامن پر رکھ دیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اپنے سے آبا کا دامن رکھا تھا. نماز پڑھنے کے بعد کہا اب تم اس آبا کو ہٹاؤ. جب اس نے ہٹایا تو پہلے جیسے ہاتھ تھے ویسے ہی ہاتھ ہو گئے. علی نے بتایا حدود الہی میں تجاوز کرنے کا وہ نتیجہ ہے اور محبت میں باقی رہنے کا یہ نتیجہ ہے. تو اگر محبت میں باقی رہے تو وہ اسی دنیا میں دے سکتا ہے تو آخرت میں بھی دے سکتا ہے. ثواب محمد و آل محمد اہل بیت کی عظمت کو پہچاننا چاہیے, تب ماننے کا لطف ہوتا ہے کہ ہم کتنے کو مان رہے ہیں. لیکن ہم واقعی جتنا پہچانیں گے اس کے اعتبار سے ان کا ماننا ہوتا ہے. تو میں کل حدیث کو پڑھا تھا, 6 امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی جد ماجدہ کے نام کے سلسلے میں بتایا کہ کوئی بھی نام رکھا ہے تو اس کا وجہ تسمیہ ہوتا ہے, اس کا نام کی کوئی ان کی وجہ ہوتی ہے. تو حدیث میں نے پہلی مرتبہ دیکھی تو میں نے کل ہی سے پڑھی اور آپ کو سنا رہا ہوں. آپ نے اتنا سنا ہوگا, پڑھا گا, میرے لیے پہلی مرتبہ نگاہ میں آئی تھی. 6 امام فرماتے ہیں کہ ہماری جد ماجدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ لأن الناس فطموا عن كنه معرفتها, اس لیے کہ لوگ ان کی حقیقت معرفت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. یعنی جو ان کی شان ہے, جو عظمت ہے, اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. خدا کی قسم, میں نے جب اس حدیث کو پڑھا تو میں پہلی بات میرے ذہن میں آئی تھی وہ یہ کہ بڑا آدمی عمر سے نہیں ہوتا ہے, بڑا عمر سے نہیں ہوتا ہے. 18 سال کی عمر اور 6 امام جیسی ذات یہ کہیں کہ ان کے کنہ معرفت, حقیقت معرفت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. اصل میں عظمت کردار سے ہوتی ہے, کیا حال سے ہوتی ہے. 18 سال میں وہ کچھ بتا دیا اور کچھ کر دیا کہ اس معرفت تک کوئی پہنچنا چاہے تو یقیناً ہم جیسا انسان نہیں پہنچ سکتا ہے. بلکہ معصومین بھی کہتے ہیں کہ رہی امام نے یہاں تک یہ بات کہی ہے کہ نحن حجت اللہ علی خلق اللہ, ہم اللہ کی حجت, نحن حجت اللہ علی خلق اللہ, اللہ کی مخلوق پر ہم حجت خدا ہیں. وجدتنا فاطمۃ الزہرا حجت علینا, اور ہماری دادی فاطمہ ہمارے اوپر حجت ہے. سارے ائمہ پر حجت, سارے ائمہ ہمارے اوپر حجت ہیں, اور خاتون جنت ائمہ کی حجت, ان کے لیے دلیل ہے, ان کے لیے حجت. ان کی عظمت کو کون پہچان سکتا ہے؟ اسی لیے تو جب ذکر ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. کئی باتیں کہنے تھی لیکن باتوں میں بیچ میں کچھ باتیں بڑی دیر ہوئی. میں بھی انشاءاللہ پڑھوائے ہیں تو پھر بھی آتے رہیں گے انشاءاللہ. صدقہ جاری ہو جاتا ہے ملتا تھا, مگر میں اپنی بات کا اختتام طرف لاتے ہوئے صرف اتنی بات کہنا جو اتنے عظیم, جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس پر اگر کوئی ظلم ہو تو اس ظلم کو بھی اتنا ہی بڑا کہا جاتا ہے. بلکہ بڑے آدمی کو نہ پہچاننا یہ بھی خود ظلم ہے, اس کی مضبوطیت ہے. عالم کو نہ پہچانا جائے, عالم مراد کا لباس نہیں, واقعاً عالم کو, عالم کو نہ پہچانا جائے تو مظلوم ہے. صاحب عزت کی عزت کو نہ پہچانا جائے تو مظلوم ہے. اس اعتبار سے اہل بیت بے انتہا مظلوم ہے, انہوں پہچانا نہیں گیا, ان کی عزت نہیں. اور آج بھی ہو سکتا ہے, آج بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ صاحبان عزت کو جیسے پہچاننا چاہے تو کیا ہم پہچان سکتے, ہم نے پہچانا ہے. عوام میں آنکھ آنے کے لیے کافی ہے کہ انہیں پہچانا نہیں گیا. چہ جائے کہ دروازے پہ آگ اور لکڑیاں نہیں کیا جائے, دروازے پہ آگ اور لکڑیاں نہیں کرتے, صرف آگ اور لکڑیاں نہیں. عزیزوں, آپ یہ سوچیں کہ خاتون جنت بابا کی وفات سے کوئی زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہی ہے, زیادہ سے زیادہ 90 یا 95, تقریباً 3 مہینے. اس 3 مہینے میں آپ کی حالت کیا ہے؟ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ دکھائی دے, 18 سال کی عمر میں ضعیفہ دکھائی دے,
دنوں میں خاتون جنت جو ہیں اللہ کو یاد کرتے کرتے جو ہے وقت ہوتا میں کہتا ہوں، صرف اشارے سے میں کہنا چاہوں گا، ہمیں کہیں جو ہے تمنائے موت کے بارے میں ملتا ہے لیکن دعائے موت کے بارے میں منع کیا۔ کوئی انسان جو اپنی موت کی دعا نہ کرے، اپنی جہاں کہیں بھی دعا ملے گی اس میں دعائے حیات ملتی ہے کہ انسان اپنی حیات کے لیے دعا کرے کہ اللہ ہمیں حیات دے، لیکن موت کی دعا نہیں کی جاتی، موت کی دعا نہیں کی جاتی ہے۔ تمنا کرنے کے لیے کہا تاکہ جب انسان تمنا کرے گا تو وہ اپنے کو اس لائق بنائے گا۔ لیکن ہم نے خاتون جنت کی دعاؤں میں جملہ دیکھا ہے، فرماتی ہیں لقد سئمت الحیات، معمور میں اپنی زندگی سے تھک چکی، میں اپنی زندگی سے تھک چکی، 18 سال کی عمر میں زندگی سے تھکنا کیا معنی ہوتا ہے؟ میں اپنی زندگی سے تھک چکی ہے، پروردگار آپ مجھے اٹھا دو۔ 18 سال کی زندگی جینے کی ہوتی ہے، اور خصوصاً اس ماں کے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ارے وہ تو تکلیفیں برداشت کرتی ہے اس لیے کہ بچوں کے لیے جیے، بچوں کے لیے جیے، اور وہ بھی حسنین جیسے بچے موجود ہوں، زینب ام کلثوم جیسے بچے ہوں، اس ماں کو تو دعا کرنا چاہیے پروردگار مجھے اتنی دیر تک زندہ رکھ، میں اپنے بچوں کو بڑا کر لوں۔ مگر شہزادی اپنی جگہ لقب سعید الحیات، میں زندگی سے تھک چکی ہوں پروردگار، آخر کیوں نہ ذرا سا تو سوچیں کہ جس دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر کے آئے تھے، لوگ آئے تھے، دروازے پر لکڑیاں لائے ہی نہیں، آگ لگا دی۔ آگ لگانے کے بعد خاتون جنت اندر سے کہتی ہے کہ کیا تم اس گھر میں آگ لگا رہے ہو جہاں حسنین موجود ہے، جہاں رسول کی بیٹی موجود ہے؟ اور اس کے بعد کہ اتنے زور سے دروازے پہ دھکا مارا جاتا ہے کہ جناب زہرا دروازہ اور دیوار کے درمیان میں آ جاتی ہے اور ایک آواز بلند ہوتی ہے، ارے فضا مجھے آؤ سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن باقی نہیں رہ گیا۔ فضا دوڑی ہے، جا کے اپنی شہزادی کو سہارا دیا ہے، اور اس موقع کو یاد کر کے فضا پوری زندگی روتی رہی ہے کہ رسول کی بیٹی کس حالت میں تھی، مگر ابھی آپ بہت روئیں گے اور جب سوچیں گے تو روئیں گے۔ جو شہزادی فضا کو بلا رہی ہے کہ سہارا دو، ارے تھوڑی ہی دیر میں کیا دیکھا، علی کی گردن میں رسیاں ڈال دی گئی ہیں۔ ایک مرتبہ زہرا خود کھڑی ہو جاتی ہیں، خلو ابو الحسن، ارے لوگو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کو کھول دوں گی، میں اپنے سر کے بال کو کھول دوں گی۔ ادھر نہ جانے نگاہ حضرت علی نے کیا دیکھا، سلمان کو بھیجا دوڑو جا کے رسول کی بیٹی سے کہہ دو بددعا نہ کرے، سر کے بال نہ کھولے۔ ارے مسجد کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، مسجد کی دیواریں بلند ہو رہی ہیں، دوڑو جا کر کے شہزادی سے کہو اپنی جگہ رہے۔ عزیزوں وہ شہزادی ان مظالم کو دیکھنے کے بعد مسلسل گریہ کرتی رہی ہے، مسلسل روتی رہی ہے۔ آپ کا گریہ پہنچانا تھا۔ میں نے روایت میں دیکھا تھی تو آیت اللہ امینی نے، ابراہیم امینی نے لکھا ہے کہ روتے روتے کبھی کبھی شہزادی جملہ کہتی تھی اور آدھا جملہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتی تھی، یا رسول اللہ کیا میں وہی فاطمہ ہوں، میں کیا وہی فاطمہ ہوں؟ یہ کہا رونا شروع کر دیا۔ تو آغا امینی لکھتے ہیں کہ شاید یہ کہنا چاہتی تھی بابا کیا میں وہی فاطمہ ہوں کہ میں آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، میری پریشانی کے بوجھ لیتے تھے، اپنے گھر کے دروازے پہ بیٹھ اپنی جگہ پہ بیٹھا دیتے تھے۔ بابا آپ کے بعد پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ ارے کوئی دروازے پہ آ کے سلام کیا کرنا، دروازے پہ آ کے آگ لگاتی بابا۔ یہ سوچ سوچ کر کے رو رہی ہے۔ اور کبھی بہت بابا یاد آئے تو صاحب ناصر التواریخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابو الحسن نے کہا، ابو الحسن ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، تو ایک مرتبہ علی نے کھڑے ہو کے کہا شہزادی ارے آپ نے زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ سے تمنا کا اظہار کیا ہے، آپ فرمائیں تو۔ کہا مجھے وہ کرتا دکھا دیجیے جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا تھا۔ اور ایک مرتبہ